یا شہنشاہ مدینہ صلاۃ والسلام، یا شہنشاہ مدینہ صلاۃ والسلام، زینت عرش معلا صلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ والسلام۔ میرے نہایت وجہ احترام پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، سب تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے، جس کی ذات بابرکات ہر قسم کے وجوب و نقائص سے منزہ مبرہ عالی شان بابرکت ذات ہے۔ کروڑہا درود و سلام ہو حضور تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، نبی الانبیاء، حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، حضور دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، حضور تاجدار کائنات، امام الانبیاء، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ تحیت و ثنا کی ذات مبارکہ پر بے شمار درود و سلام کے ہدیے، نذرانے، تحفے، گجرے پیش ہوں، جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات معرض وجود میں ہے۔ حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، یکم محرم الحرام کو داماد مرتضیٰ دعائے مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی، آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی شان، آپ کے فضائل کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے گا۔ دعا کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو مجھے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعدیدان اکرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی، اے غیب دان نبی، حسبک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو ایماندار آپ کے پیروکار ہوئے، جو ایماندار پیروکار ہیں وہ آپ کو کافی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کافی ہے۔ کیونکہ جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے کے آئے، مشرکین کہنے لگے اب ہم مشرک آدھے رہ گئے ہیں، ہمارا آدھا زور، آدھی طاقت، آدھی شہزوری اکیلے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ لے گئے۔ تو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے ہیں۔ معلوم ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا دروازہ بند ہے، آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو پیارے آقا امام الانبیاء، محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام، تاجدار ختم نبوت علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ وجیران اکرامی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں یہ دعا کرتے، مولا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی مرض رسولک، مولا مجھے موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، مدینہ المنورہ میں اپنے محبوب کے شہر میں موت عطا فرما، مجھے موت آئے، شہادت کی موت آئے اور بلاد رسول میں موت آئے، اللہ کے حبیب کے شہر میں مجھے موت آئے۔ اور پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان با کمال کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان الشیطان یفر من ظل عمر، یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے، جنوں میں شیطان ہو یا انسانوں میں شیاطین ہو، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے سے بھی ڈرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی عظیم الشان ذات مبارکہ، ایسی ہیبت والی ذات، شان والی ذات، کمال والی ذات، کون فاروق اعظم کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی نیکیاں ہیں، آسمان کے ستاروں کی تعداد کے مطابق کسی کی اگر نیکیاں ہیں تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مبارکہ کہ آپ کی اتنی نیکیاں ہیں۔ وعزیزان اکرامی، پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جبریل امین،
میرے عمر کی شان تو بیان کرو، اے جبریل یہ تو بتاؤ میرے عمر کی کتنی شان ہے؟ تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ اگر میں آپ کے عمر کی شان بیان کروں اتنی دیر بیان کرتا رہوں جتنی دیر حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں کھڑے رہے، 950 سال تو آپ نے تبلیغ کی ہے حضرت نوح علیہ السلام، یعنی 950 سال سے بھی زیادہ اگر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کروں آپ کی شان ختم نہیں ہو سکتی، اتنی زیادہ رفع اللہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا کمال ہے۔ مدینہ گرامی کیونکہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام زبور کے بھی حافظ ہیں، تورات کے بھی حافظ ہیں، انجیل کے بھی حافظ ہیں، صحائف آسمانی کے حافظ ہیں، سب انبیاء کرام کے آپ صحابی ہیں۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ نوح علیہ السلام جتنی میری عمر ہو اتنی دیر تک بھی اگر جتنی ان کی عمر تھی میں عمر فاروق کی شان بیان کرتا ہوں، شان بیان نہیں ہو سکتی۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، عمر ایک نیکی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں میں سے۔ وجیدہ نکرامی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خلافت کا آپ نے منصب سنبھالا، ابھی 3 دن ہوئے آپ خلیفہ بنے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم بچیاں عصر کی نماز کے بعد عرض کرنے لگی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین تھے، آپ سے پہلے ہماری 25-30 بکریاں ہم یتیم بچیاں ہیں، ہمارے والد فوت ہو چکے ہیں، ہمارے گھر میں جاتے بکریوں کو جا کے دودھ دھوتے، آدھا دودھ ہم پی لیتے، کچھ دودھ ہم فروخت کر دیتے، آئے نا چلیے ہمارے ساتھ۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم بچیاں چھوٹی بچیاں آگے آگے جا رہی ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے اے فاروق اعظم کیا ماجرا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یاد آ رہی ہے کہ ابو بکر صدیق نے کتنی مشکل میں مجھے ڈال دیا ہے کہ آپ یتیم بچیوں کا جا کے دودھ بھی اپنی مرضی سے جا کے اپنے شوق سے جا کے دودھ دھوتے، ان کے گھر کا کام کاج سنبھالتے، ان کی جا کے خدمت کرتے۔ کتنی عاجزی والی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، کتنی عاجزی انکساری تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عزیزان گرامی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو سارا دن مسجد نبی میں بیٹھتے، مسجد نبی کے مصلی پر بیٹھتے، امیر المومنین خلافت کا منصب سنبھالتے، سارا دن مسجد نبی میں بیٹھتے اور رات کو نقاب کر کے راتوں کو گشت کرتے، جو غریب رعایا کی خبر گیری کرتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا اپنے غلام کے ساتھ ہے، ایک گھر سے ایک بڑھیا خاتون بیٹھی ہوئی ہے، انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے، بڑے درد کے عالم میں لگتی ہے، بڑی دکھیاری لگتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے غلام کو فرمایا بڑھیا خاتون سے، بوڑھی اماں سے پوچھو اماں جی ہم اندر آ سکتے ہیں، اجازت ہے؟ بوڑھی اماں کہنے لگی جاؤ جا کے اپنا کام کرو۔ عرض کرتے اماں جی تمہاری مہربانی ہے اندر آنے دیں۔ جس وقت اماں جی نے اجازت دی تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اماں جی کیا ماجرا، بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہیں، بہت پریشانی کے عالم میں آخر ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اماں کہنے لگی میں اس لیے پریشان ہوں کہ 3 دن ہو چکے ہیں میرے گھر میں فاقہ ہے، 3 دن ہو چکے ہیں میرے گھر میں روٹی نہیں پکی اور 25 دینار قرضہ بھی چڑھ چکا ہے، مجھے عمر سے شکایت ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے اماں جی عمر کو کیا پتا کہ آپ اس عالم میں آپ کے حال کا، عمر کو کیا پتا؟ تو مدینہ المنورہ کی جو بڑھیا خاتون تھی وہ بھی جانتی ہے جمہوریت کیا ہوتی ہے، جمہوریت کے بارے میں بڑھیا خاتون بھی جانتی ہے۔ بڑھیا خاتون نے کیا جواب دیا اگر عمر کو پتہ نہیں ہے، عمر منصب چھوڑ دے، عمر حکومت چھوڑ دے، خلافت چھوڑ دے، اس کے حوالے کرے جو غریبوں کا پتہ لگ سکتا ہے۔
جس کو غریبوں کا پتہ ہے، غریبوں کے احوال کا پتہ ہے، غریبوں کے حال کا پتہ رکھ سکتا ہے، اس کے حوالے حکومت کرتی جائے۔ وزیران گرامی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے گئے، 2 بوریاں اپنی اپنی پشت کے اوپر رکھی، پکا ہوا گھر سے کھانا لیا۔ غلام کہنے لگا یا حضرت امیر المومنین یہ بوجھ مجھ پر لا دیجئے، آپ نے فرمایا وعدہ کرو قیامت والے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ کہنے لگا قیامت والے دن تو ہر کوئی اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ یا حضرت قیامت والے دن تو ہر ایک نے اپنا ہی بوجھ اٹھانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بوجھ میرے اوپر ہی رہنے دو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھیا خاتون کے گھر میں گیا، پکا ہوا کھانا دیا، 2-3 مہینے کے راشن کا انتظام کیا اور اس کے پاؤں میں بیٹھ گئے، اما جی میری خاطر عمر کو آپ معاف کر دیں، میری خاطر عمر کو معاف کر دیں۔ اما جی کہنے لگی نہیں عمر کو معاف نہیں کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، بڑھیا خاتون نے ایسا جواب دیا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگے۔ جس وقت میری موت ہو گئی، میں قبر میں جاؤں گی، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوگی، آمنہ کے لال تشریف فرماؤں گے، سرکار کی بارگاہ میں جا کے میں عمر کی شکایت کروں گی کہ عمر نے اپنی رعایا پر، اپنی رعایا کی خبر گیری کے بارے میں میرا کوئی خیال نہیں رکھا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے لگے اما جی عمر بہت زیادہ کمزور ہے، عمر بہت غریب ہے، عمر ہرگز یہ سامنا نہیں کرے گا، سرکار کا سامنا نہیں کر سکے گا، عمر کی اتنی ہمت اتنی طاقت ہی نہیں ہے، بہت زیادہ کمزور ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بڑھیا خاتون کہنے لگی تیری وجہ سے میں عمر کو معاف کر دیتی ہوں، وگرنہ میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا تھا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے اماں جی لکھ دیں کہ میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، بڑھیا عرض کرنے لگی مجھے یہ تو نہیں پتا لکھنے کے بارے میں نہیں جانتی، تم لکھ دو، میں اوپر دستخط کر دیتی ہوں، سائن کر دیتی ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا فلاں بنت فلاں عمر سے ناراض تھی اور عمر سے راضی ہو چکی ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی اتنی بات ہو رہی ہے، اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے آئے اور فرمانے لگے اے فاروق اعظم، آپ کو ملک شام سے سفیر ملنے کے لیے سارا مدینہ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے، آپ کو تلاش کرتے کرتے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ بڑھیا نے دیکھا ہائے یہ عمر تھا، میں عمر کے سامنے ایسی باتیں کرتی رہی، عمر کے سامنے ایسی گفتگو کرتی رہی۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اما جی اپنا قول نہ بدلیے، آپ نے کہا تھا میں سائن کروں، کرتی ہوں، آپ سائن کریں۔ اما جی نے اپنے سائن کیے، آپ نے گواہی کے طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود کو فرمایا آپ بھی اپنے گواہ کے سائن کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سائن کیے، علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی گواہی کے سائن کریں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی گواہی کے سائن کیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے امید ہے کہ آپ سے پہلے میری موت ہو جائے گی، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، جس وقت میری موت آ جائے یہ جو رکا ہے میرے کفن میں رکھ دینا، جس وقت میں قبر میں جاؤں گا سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھے کہ اب میری امت کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کیا، میری امت کے ساتھ کس طرح پیش آئے، میں سرکار کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کرو گا یا رسول اللہ آپ کی امت میں ایک بوڑھی خاتون مجھ سے ناراض تھی، میں اس کو بھی راضی کر کے آیا ہوں۔ سب کیا کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا آپ کی امت میں آپ کی امت ایک بوڑھی خاتون جو ناراض تھی عمر اس کو بھی آپ کی بارگاہ میں راضی کر کے آیا ہے۔ کیسی ذاتی مبارکہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کے بارے میں انتہائی زیادہ غمگسار، رعایا کے بارے میں انتہائی زیادہ ہمدردی کے ساتھ پیش آنے والے، رعایا کے ساتھ انتہائی زیادہ محبت کے ساتھ پیش آنے والے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو گورنر بناتے، آپ وعدے لیتے کہ چھنا ہوا آٹا نہیں کھانا، پھر وعدہ لیتے باریک لباس نہیں پہننا، پھر وعدہ لیتے کہ حضور کی امت کے لیے اپنے دروازے کھول دینا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 وعدے ہوتے ہیں۔
کہ چھنا ہوا آٹا بھی نہیں کھانا، باریک لباس بھی نہیں پہننا، اور حضور کی جتنی امت ہے اس کے لیے اپنے دروازے کھول دینا، دروازے ان کے لیے بند نہیں کرنے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی آپ کی عدالت ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک روم کے بادشاہ نے 3 تحفے بھیجے۔ ایک تحفہ اس نے بھیجا خوشبو کا، انتہائی زیادہ، اتنی خوشبو ہے، مہک اتنی زیادہ ہے، جہاں پر ایک قطرہ خوشبو کا لگ جائے گا مہک آتی رہے، خوشبو کے حلے آتے رہیں گے۔ دوسرا تحفہ بھیجا کہ ایسا زہر ہے تو آپ کے دشمن کو ایک قطرہ بھی پلا دیا جائے گا، دنیا کے اثار اس پر باقی نہیں رہیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تیسرا تحفہ ہے حسن و جمال کی پیک کریے، آپ کے لیے دوشیزہ ہے، اس کے ساتھ آپ نکاح کر لیجیے۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شہزادی ہے، شہزادے کے ساتھ اس کا نکاح ہونا چاہیے، تو آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ آپ نے فرمایا جو خوشبو ہے مدینہ المنورہ کی مٹی آپ نے وہی ہوئی تھی، مٹی مدینہ المنورہ کی چھت پر لگانے کے لیے اس کے اوپر ساری خوشبو امیل دی کہ پیارے آقا علیہ السلام کے امتی، میرے آقا کے جان نثار، پیارے آقا کے عشاقان غلامان محبان مصطفیٰ نمازیں ادا کریں جو خوشبوؤں کے حلے آتے رہیں گے۔ جو زہر کا آپ نے پی لیا بسم اللہ پڑھ کے، آپ نے فرمایا کہ انسان کے نفس سے بڑھ کر کوئی بھی انسان کا زیادہ دشمن نہیں ہو سکتا، سب سے بڑھ کر اگر انسان کا دشمن ہے تو انسان کا نفس اپنا اس کا دشمن ہے۔ تو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، عمر فاروق کی زبان پر اور دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ عمر کی زبان سے نکلے گا حق ہی جاری ہوگا، سچ ہی جاری ہوگا، حق کے سوا کوئی بات نہیں کریں گے۔ عمر کے دل پر بھی اللہ تعالیٰ نے حق جاری کر دیا ہے۔ دل پر جو الہام ہوگا، پہلے نبیوں کا الہام ہوتے تھے، جو عمر کے دل پر جو بھی بات جاری ہوگی وہ حق سچ ہی ہوگی، حق کے علاوہ کوئی بات نہیں جاری ہوگی۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، باقی صحابہ کرام بھی حاضر ہوتے، پیارے آقا علیہ السلام صحابہ کرام سے مشورہ لیتے، اے میرے صحابہ فلاں کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے، یا اللہ، یا رسول اللہ یہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے بارگاہ میں یہ مشورہ دیتے، یہ عرض کرتے، یہ گزارش کرتے، التجا کرتے، یا رسول اللہ یہ کام کرنا چاہیے، تو اللہ رب العزت قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا نزول فرما دیتا۔ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ مقام ابراہیم ہے، میرے آقا نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، جو جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پر چڑھ کے کعبہ شریف کی تعمیر کرتے، میرے صحابہ کیا کرنا چاہیے؟ کسی صحابی نے کیا مشورہ دیا، کسی نے کیا مشورہ دیا، لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، آقا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس کو جائے نماز بنا لیا جائے، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے حکم ہو گیا کہ جو میرے عمر فاروق کی رائے ہے، عمر فاروق کی رائے کے مطابق ہی وہ کام کر دیا جائے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوتے ہیں، جس وقت امہات المومنین ازواج مطہرات مومنین کی مائیں، آپ کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، جس وقت صحابہ کرام ازواج مطہرات امہات المومنین کی بارگاہ میں جائیں، امہات المومنین پردے کے ساتھ رہیں، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا نزول فرما دیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے نبی کی بیویوں، جس وقت تمہیں صحابہ کرام سے کوئی چیز لینی ہو تو پردے میں لیا کرو۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہیں، میرے پیارے آقا علیہ السلام صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، میرے صحابہ کیا جنگ بدر لڑنی چاہیے یا نہیں؟ ہمارے پاس ساز و سامان بھی تھوڑا ہے، تعداد بھی تھوڑی ہے، اسلحہ بھی تھوڑا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دشمن کے پاس ساز و سامان بھی زیادہ ہے، تعداد بھی زیادہ ہے، اسلحہ بھی بہت زیادہ، بڑی کثرت ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بھی نہیں جنگ لڑنی چاہیے، لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، آقا جنگ میں لڑنی چاہیے، ہم زور بازو والے ہیں، کیونکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے۔ حضرت جبریل امین نے
میرے نبی کو مبارکباد دی، یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا کے مبارکت دی جائے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مان لے کے آ گئے، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن حشام، مولا اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے۔ عمر بن خطاب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن حشام ابو جہل کے بارے میں، لیکن میرے آقا نے دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر الخطاب، یہ خاصا مولا خصوصی طور پر عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمایا۔ تو حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے کے آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں حق پر ہیں۔ عرض کی آقا کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ ہاں ہم سچے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیوں نہیں، ہمارا دین بھی سچا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کیا سچے نبی نہیں؟ ہاں میں سچا نبی ہوں۔ یا رسول اللہ پھر چھپ کر یہ عبادت، چھپ کے عبادت اور ریاضت، یہ چھپ کے تبلیغ کیوں ہوتی ہے؟ علن اعلان دکے کی چوٹ پر عبادت کی جائے گی، پہلے عبادت اور ریاضت چھپ کے کی جاتی۔ 39 ابھی مسلمان ہوئے تھے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے ہاتھ میں تلوار لیا، آپ نے فرمایا کون ہے جس نے اپنے بچوں کو بیوہ کر، بچوں کو یتیم کرانے عمر کے مقابلے میں آئے؟ کون ہے جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہے عمر کے مقابلے میں آئے؟ تو کسی کے اندر یہ ہمت، یہ جرت نہیں تھی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آئے۔ عظیم الشان عدل و انصاف کرنے والے زمین کو حکم دیتے ہیں، زمین پر زلزلہ آتا ہے، درہ مارتے ہیں، زمین رک جاتی ہے۔ آج تک مدینہ المنورہ میں اس وقت آپ نے درہ مارا سلسلہ نہیں آیا کہ زمین تجھ پر عمر نے عدل نہیں کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کو حکم دیتے ہیں، ہوا بھی آپ کا کہنا مانتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کو حکم دیتے ہیں، آگ بھی آپ کا حکم مانتی ہے۔ واجبہ نگرامی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا مقام نہامت میں۔ اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جمعہ شریف کا خطبہ دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، پہاڑ کے پیچھے دیکھو۔ جس وقت ایلچی آیا، خبر لے کے آیا، اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا امیر المومنین ہم جنگ ہار رہے تھے، شکست ہو رہی تھی، لیکن اچانک آواز آئی پہاڑ کے پیچھے دیکھو۔ جب ہم نے دیکھا دشمن حملہ آور ہونے لگے تھے، ہم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دی۔ چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم الشان ذات مبارکہ جن کے بارے میں میرے آقا نے یہ فرمایا میرے بعد کو نبی ہوتا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے، ان کی شان کے بارے میں، کمالات کے بارے میں کون اندازہ کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنی شانوں کے ساتھ نوازا، کتنے زیادہ عظیم شان لوگوں کے ساتھ نوازا۔ کہ اللہ رب العزت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہوئے، آپ کی محبت اپناتے ہوئے، آپ کی محبت کے ساتھ اپنا تن من دھن روشن اور منور کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایماندار کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چارے یاروں کے ساتھ والہانہ عقیدت و محبت کے اظہار کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر محبت کرتے ہوئے اپنے ایمان میں